بسم اللہ الرحمن الرحیم 1970 کی دہائی پچھلے 50 سالوں میں دنیا کی سب سے تاریخی دہائی تھی، اور اس میں چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہو، وہ 50 سال جو ہے ایک تاریخ کا جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا حصہ تھا۔ 1970 میں جو کچھ ہوا وہ آج کی دنیا میں واپس نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو سب سے پہلے وہ تاریخی لمحات گنوانا چاہتا ہوں جو 1970 میں ہوئے۔ سب سے پہلے تو تاریخی جو لمحہ تھا 1970 کا دہائی کا، وہ میری پیدائش کا تھا۔ میں 1977 میں پیدا ہوا۔ بہرحال یہ تو لائٹر نوٹ میں بات تھی۔ عالمی طور پہ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک بھوچال تھا 1970۔ عرب وار ہوئی 1973 میں، عرب ایجپشنز کی اسرائیل کے خلاف۔ 1973 میں عرب نے آئل ایمبارگو لگایا، اور 1973 جو تھا وہ دنیا کا مہنگا ترین سال تھا عالمی مہنگائی کا۔ امریکی معیشت ڈگمگا رہی تھی۔ رشین وار، رشین افغانستان وار 1979 میں ہوئی۔ ایران ریولوشن 1979 میں آیا۔ کموڈٹی سپر سائیکل جیسے میں نے آپ کو کہا جو 2022 میں آیا تھا، وہ 1973 میں آیا تھا آئل ایمبارگو کے زمانے میں۔ دنیا میں مہنگائی عروج پہ تھی۔ پاکستان 1971 کا واقعہ، اس سے پہلے الیکشنز، پھر 1971 کا واقعہ۔ 1973 میں پاکستان کو آئین دیا گیا، کانسٹیٹیوشن دیا گیا۔ اس کے بعد 1977 میں پاکستان میں پھر ایک الیکشن ہوا، تاریخ کا متنازع ترین۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا۔ تو پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، اور اگر آج آپ 2022 اور 2023 کو اٹھائیں تو کچھ اس سے فرق نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل کی جو بربریت، جو اسرائیل نے جو بربریت کی ہے پچھلے چند دنوں سے، 7 اکتوبر کو وہ دن تھا جس دن سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ پوری دنیا جو ہے اس سے ہل کے رہ گئی ہے۔ پوری دنیا آپ کہہ لیں کہ اس طرح تقسیم تو نہیں ہے لیکن تقسیم ہے۔ کل اگر ہم یو این او کے جو پاکستان کو سلام ہے، پاکستان کی قیادت کو سلام ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کے مسئلے کو اٹھایا یو این او میں اور کو سپانسر کیا، اس میں 120 ووٹ حق میں آئے فلسطین کے۔ 45 ووٹرز جو تھے انہوں نے ایبسٹینڈ کیا، اور صرف 12 لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بات کی۔ پوری دنیا بھی آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نے آپ کو میں تاریخ کا اتنا اچھا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ریکال کرنے کی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو پیشگی اس میں معاف بھی کر دیجیے گا۔ لیکن اب دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کیا انڈیکیشنز ہیں؟ کیونکہ میں ایک معاشی طالب علم، معیشت سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جو ہوں کوشش کروں گا کہ بتاؤں کہ آج کی دنیا یا مارکیٹس کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور ہم پاکستانیوں کو کس طریقے سے اپنے آپ کو ان حالات سے محفوظ رکھنا ہے۔ 6 اکتوبر کو گولڈ $1830 فی آؤنس تھا۔ کل 27 اکتوبر کو اس کا ریٹ $2016، لگ بھگ $185 کا اضافہ۔ سونے کی قیمت کیوں بڑھتی ہے آپ کو ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے، جب غیر یقینی صورتحال دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کار جو ہے اس کا رخ گولڈ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسے سیف ہیون بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے قیمت میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سرمایہ کار اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو گولڈ کی قیمت میں یہ اضافہ پچھلے 20 دنوں میں غیر معمولی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹس ایکسپیکٹ کر رہی ہیں
کہ یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے یہ مزید آگے بڑھے گا. یاد رکھیے گا میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی, 1973 میں اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی تھی, اور عرب ممالک کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت. نمبر 1, تیل کی قیمتیں ان دنوں میں آپ کو پتا ہے رشیا یوکرین کی بھی ایک کرائسس چل رہی ہے. 1970 کے دہائی میں جیسے میں نے آپ کو یاد کرایا افغانستان رشیا, تو آج بھی رشیا جو ہے ایک جنگ لڑ رہا ہے اور وہ یوکرین سے ہے. اس دفعہ مطلب افغانستان سے زیادہ دور نہیں لیکن یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے. رشیا نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں باہر تیل نہیں دوں گا, اس نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا دی تھی. سعودی عرب پروڈکشن کٹ کر رہا تھا, تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی. تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو عالمی مہنگائی بڑھتی ہے. یہ وہی 1973 ہے جیسے میں نے آپ کو یاد کرایا کہ آئل ایمبارگو ٹائپ کی سچویشن, کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے تیل پروڈیوسرز عرب ممالک ہے, پھر رشیا بھی ہے, تو اس سے کرائسس بن سکتا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, ابھی تیل کی قیمتیں وہیں $85 سے $90 کے درمیان گھوم رہی ہیں. پھر ایک اور چیز جو اس وقت دنیا میں نہیں تھی اب ایجاد ہوئی ہوئی, بٹ کوائن. بٹ کوائن پچھلے 2 سال سے بہت ذلیل ہوا تھا, بہت لوگوں نے اس میں پیسے ہارے. پہلے اس کو چڑھایا گیا کووڈ کے دور میں, پھر اس کے بعد اس میں ایک کرائسس آیا, اس کے خلاف بھی ورڈکٹس آئے, جو بھی آئے, ایک بحث چل رہی ہے. 20 اکتوبر کو بٹ کوائن کا ریٹ تھا $27,124, جو بڑھ کے $35,000 ہو گیا تھا, اب $34,065 ہے. یہ کیوں بڑھنا شروع ہو گیا؟ گولڈ تو سمجھ آتی ہے, امریکن ڈالر بھی مطلب وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں اس کو ہونا تھا, لیکن بٹ کوائن جو ہے وہ ایک دم ٹکا ٹک اوپر جانا شروع ہو گیا. بٹ کوائن جو ہے اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ بینیفیشری ایک طریقے سے امریکہ ہی ہے, کیونکہ یہ سرمایہ کاری ڈالرز میں ہوتی ہے اور اس کی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ سیٹلمنٹ کہاں ہوتی ہے, اس کے تخلیق کرنے والے کون ہیں, لیکن سب سے بڑا کام امریکہ میں ہوتا ہے اس کا, اور امریکہ سے ہی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا ڈالر انڈیکس بھی یہیں رہا. تو یہ حالات جو ہیں, اب امریکہ کی معیشت پہ آ جائیں 2 منٹ کے لیے. امریکہ کی معیشت جو ہے پچھلے 20 سال کی مہنگی, مطلب اس وقت مہنگائی ان کی عروج پہ. امریکن حکومت کا قرض اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اتارنا ایک مشکل ہو جائے گا کام. جب ہم نے دیکھا امریکن معیشت جو ہے کرائسس میں ہوتی ہے, دنیا میں انسرٹنٹی کریٹ ہو جاتی ہے ایک دم. اب وہ کون کرتا ہے, کس طرح ہوتی ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اللہ تو نہیں جانتا, ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے. بہرحال انڈیکیشن آ رہی ہے کہ امریکہ کے حالات, ان کے جو سینٹرل بینک کے گورنرز بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی تو بلند ترین نہیں, حالیہ 20-25 سال کی بلند ترین ریٹ پہ جو امریکہ کا مارگیج ریٹ ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں امریکہ کی اکانومی جو ہے نا وہ ادھار کی اکانومی بن گئی, کریڈٹ اکانومی بن گئی. وہاں لوگ کریڈٹ کارڈ سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, مکان کریڈٹ کارڈ سے لیتے ہیں, گاڑی کریڈٹ کارڈ سے لیتے ہیں, ایون گھر کا ٹی وی بھی قسطوں پہ لیتے ہیں وہاں پہ. ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ ہر چیز تقریباً کیش میں لی جاتی ہے. تو وہاں پہ اگر مہنگائی ہوتی ہے, یہ شرح سود بڑھتی ہے, تو امریکہ کے کنزیومرز کو ہٹ کرتی ہے, اور کنزیومرز کو جب ہٹ کرتی ہے تو وہ اپنی سپینڈنگ کم کرتے ہیں, اور جب وہ سپینڈنگ کم کرتے ہیں تو امریکہ کی معیشت کا حجم جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر 4 چیز جو بنتی ہیں اس میں سے ایک امریکہ جاتی ہے. حالانکہ دنیا کی آبادی کا 25% امریکہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ کنزمپشن ہے. تو امریکہ کہ جو جسے کہتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات, اور پھر اگلے سال ان کے الیکشن بھی ہیں. میں نے تحقیق نہیں کی کہ 1970 کی دہائی میں امریکہ میں الیکشنز اور سیاسی پوزیشن کیا تھی. یہ بھی ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اب اسی سے سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان میں جو ہے اس وقت اگلے سال آپ کہہ لیں کہ چند مہینوں میں, اگلے سال تو ہے ویسے لیکن چند مہینوں میں الیکشنز ڈیو ہیں. پاکستان کے الیکشنز جیسے 1977 میں ہوا تھا اس طرح کے, یا 1971 میں ہوا تھا, امید ہم سب کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے, تاکہ ہمیں اس وقت اپنے ملک کی سٹیبلٹی عزیز ہے. دنیا میں جو بوچال آ رہا ہے وہ جو ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں امن, سکون اور سب سے امپورٹنٹ یونٹی ہو.
سیاست بھی ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن پاکستان سب سے اہم ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم جو ہے ایک تو یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے ادارے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ابھی جو اسرائیل جس طریقے سے درندگی دکھا رہا ہے وہ آگے بڑھے۔ اور ابھی ہم نے کل دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز کی خبر تھی کہ امریکہ نے جو ہے حماس اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان ممالک پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں، تو یہ جنگ آگے بڑھ سکتی ہے، یہ جنگ جو ہے فلسطین سے نکل کر جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف آ سکتی ہے، کہاں جا سکتی ہے، یہ نہایت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا آلریڈی ایک جنگ میں ہے، تو یہ ایک دوسری جنگ کہیں شروع ہو تو کہیں حالات خراب نہ ہو جائے۔ بہرحال اس پہ سیاسی مبصر ہمارے جو ہیں زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں، میری اتنی تحقیق نہیں ہے، میری اتنی نالج نہیں ہے کہ میں اس پہ مزید بات کر سکوں۔ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو معاشی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل ٹیکس کمیشن کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا 19 ارب ڈالر جو ہے پاکستان سے باہر بینک اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے، اس میں سے آدھا جو ہے دبئی میں سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ جنہوں نے دبئی میں سرمایہ کاری کووڈ کے درمیان کی اور اب تک کی، ان کے تو جیسے کہتے ہیں کہ اچھے پروفٹس بھی آ گئے ہیں، بہت اچھی وہاں کی دبئی کی مارکیٹ چلی، اور اس میں بھی آبویسلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ رشیا یوکرین وار کا بہت بڑا حصہ ہے، تو بہت زیادہ پیسہ جو ہے ان ممالک سے بھی آیا ہے یہاں پہ۔ لیکن آپ کو میں تھوڑا سا یاد کراتا چلوں کہ جب دنیا میں کرائسس آتا ہے تو دبئی جیسے ممالک میں بھی ریئل اسٹیٹ کرائسس آتا ہے۔ 2008-9 میں امریکہ میں جب لیمن بردر کا کرائسس آیا تو اس کے بعد دبئی میں کرائسس آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کامران خان کے پروگرام میں کامران خان صاحب نے مجھے بلایا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے آج جیسے ہی کم و بیش حالات تھے، روپے کی قدر گر رہی تھی، مہنگائی 25% تھی، لوگ بڑے بے دل تھے، سٹاک مارکیٹ فریز تھی، شرح سود جو ہے 14-15%، اب تو 22% ہے، اللہ معاف کرے، تھی، تو لوگ سرمایہ نکال لیتے پاکستان سے۔ تو اس وقت جو ہے دبئی میں بڑی تیزی تھی، تو کامران خان صاحب نے دبئی کی تیزی کا بولا کہ دیکھیں اتنے ارب ڈالر یہاں گئے، اتنے ہو گئے۔ تو اس وقت میں نے ایک بات بولی تھی، مجھے جب میں نے اپنی ماسٹرز کر رہا تھا یونیورسٹی آباد سے، تو میرے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ایک گملے میں چاہے جتنی بھی قیمتی دنیا کی قیمتی کھاد بھی ڈال دو گے تو پوری دنیا کی گندم نہیں اگا سکتا، اس کے لیے یو نیڈ لینڈ، اس کے لیے یو نیڈ پیپل۔ تو چاہے اس نے کہا سونے کی بھی کھاد ڈال دو گے تو وہ جو ہے گندم نہیں اگا سکتا، اس کے لیے حالات چاہیے ہوتا ہے۔ دبئی ایک چھوٹا سا ملک ہے، 85 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی ہے، جس کی 13 سے 14% پاکستانی ہے۔ اگر آج اس کو نکال دیں 13 سے 14% تو ان کی آبادی جو ہے ایک دم نیچے آ جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے دبئی ایک جسے کہتے ہیں کہ معاشی سپورٹ بھی ہے، پاکستان کا بہت بڑا حصہ وہاں کام کرتا ہے، سعودی عرب، دبئی، وہاں سے ہمیں بہت زیادہ ترسیلات آتی ہیں، اور آگے بھی اپرچونٹیز ہمیں اویل کرنی چاہیے، جتنی دبئی، کیونکہ اس کی گروتھ سے پاکستان کی گروتھ لنک ہے انڈائریکٹلی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی اپنی سرمایہ کاری وہاں بھیج دیں، جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو حق ہے وہاں پہ رہائش لیں، وہاں پہ کاروبار کریں، جو وہاں کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ کاروبار بھی کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سرمایہ وہاں رکھا ہے اور یہ اگر وار آگے جاتی ہے تو یہ ممالک میں انویسٹمنٹس افیکٹ ہوں گی، اور جیسے 2008-9 میں لوگوں نے جو سرمایہ ڈالا تھا، جو ریٹ پہ پراپرٹیز لی تھی، کہتے ہیں 2020 تک وہ ریٹ نہیں آیا تھا واپس، تو ایسا نہ ہو کہ واپس سے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ پھنس جائے اور وہاں پہ جو ہے معاشی حالات جو ہیں ویسے نہ رہیں جس اس وقت ہے۔ تو اگر ہمارے ابھی جو ایک ایسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ وہاں پہ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ خریدی ہوئی ہے، یہ کرنچ ٹائم ہے، پاکستان کو اس ریئل اسٹیٹ کی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کا پیسہ جو ہے، میرے والد صاحب مرحوم مجھے ایک بات کہتے تھے کہ جب حالات اچھے نہ ہونا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کام کریں، آپ جو ہے آپ کا 100 کا نوٹ آپ کو بہت شوق ہے نا کہ ڈبل ہو جائے، تو آپ اس کو موڑ کے ڈال دیں اوپر سے دیکھیں گے تو 2 دکھیں گے، ایٹ لیسٹ آپ اپنے کیپٹل کو پریزرو کریں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔
تو آپ اپنے کیپٹل کو پریزرو کریں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ملک کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس بھی کچھ جگہ بن جائے گی۔ یہ عالمی حالات جو ہیں اس میں اگر خدا نخواستہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں یا کچھ اور ہو گیا، یا اس وقت ہمیں باہر بیرونی ملک سے امداد چاہیے ہوتی ہے، کچھ ایسی چیز ہو گئی۔ اب ہم نے کل یو این او میں قرارداد پیش کی ہے، 120 لیگ نے ہماری فیور کی اس قرارداد کی، اس میں کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں، یو نیور نو۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ تیاری کرنا ضروری ہے۔ بہرحال پاکستان نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور قائد اعظم نے جو 76 سال سے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، اس پہ بھی آج ہم سکہ بند کھڑے میں، چاہے جو بھی حکومت آئے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، بھٹو صاحب ہوں، چاہے نواز شریف ہو، عمران خان صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہماری پاک فوج ایک کانسٹنٹ تھی، ان ساری حکومتوں کے پیچھے تو پاک فوج، اس کا رول سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں اپریشیٹڈ ہے۔ تو یہ حالات تھے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی کچھ انویسٹمنٹس اگر $100 ڈالیں تو اگر $25 بھی نکال لیں تو کچھ تو اپنے آپ کو آپ ہیج کریں۔ بہت بہت شکریہ۔